خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ سب سے بہترین وقت تھا، اور یہودیوں کا مرکز تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ خیبر میں کھیتی باڑی اور پھل وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں محفوظ کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی خفیہ طریقے سے خیبر پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، تو آرام سے ان کو ہرا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت ہلکا لیا۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی، تو وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گئے، محمد آ گئے، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر کے اس قلعے کے 2 اہم حصے تھے، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے اس قلعہ میں کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینے کا مطلب ایک ایسے آدمی کو امیر بناؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔